السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا پیغام صوبات کے منتخب نمائندوں، ایم پی ایز اور ضلع کونسلوں کے چیئرمین کے لیے ہے۔ میں صوبات میں کینٹونمنٹ اور ایئر بیس کے معاملے پر جاری تنازع دیکھ رہا ہوں اور ہمارے منتخب ایم پی ایز اور ایم این ایز نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے۔ مجھے اس معاملے کی تفصیلات معلوم نہیں، اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے تاکہ میں اس پر بات کر سکوں۔ یہ مسئلہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کا ہے یا وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ سب متحد ہو کر اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو۔ جہاں تک ہمارے ہوائی اڈے کا تعلق ہے جو 15 سال تک بند رہا، بطور وفاقی وزیر میں نے اس منصوبے کو بحال کیا تاکہ صوبات کی ترقی اور سیاحت کو فروغ ملے۔ یہ ہوائی اڈہ صوبات کی ترقی اور مشرقی وسطی سے آنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہم نے اس ایئرپورٹ پر بین الاقوامی اور ملکی پروازیں شروع کی۔ اس حوالے سے ہمارے صحافی دوست بھی جانتے ہیں کہ ہم نے صوبات کے سید الشریف ایئرپورٹ اور اسکردو ایئرپورٹ کا افتتاح کیا۔ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بین الاقوامی ایئر لائن بھی متعارف کرائی تاکہ ہمارے لوگ آسانی سے صوبات کے سید الشریف ایئرپورٹ پہنچ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ایئرپورٹ ہمارے دور میں فعال ہوئے تھے انہیں اب بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ دیگر معاملات میں مصروف ہیں اور خوازہ خیل، مٹا اور مختلف دیگر علاقوں میں زمینوں پر قبضہ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پیغام کا مقصد لوگوں کو متحد کرنا اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ آپ سب کو اکٹھا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہماری زمینیں محفوظ رہے اور ان کا منصوبہ ناکام ہو۔ آپ کو اس منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی کہ یہ کس حد تک پہنچ چکی ہے اور مجھے بھی اس کی تفصیلات فراہم کرے تاکہ میں اس پر آواز اٹھا سکوں اور دوسروں تک یہ بات پہنچا سکوں تاکہ ہم سب متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ ان کا کام حفاظت کرنا ہے مگر یہ سیکیورٹی کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کبھی ناانصافی کرتی ہیں، کبھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کبھی شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہ دہشت گردی مئی جون 2022 سے شروع ہوئی۔ جب پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی تو فوجی قیادت نے انہیں بریفنگ دی اور 2 ہفتے بعد انہوں نے ایک وفد افغانستان بھیجا۔ اس وقت میں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے کہا گیا کہ میں صرف پروپیگنڈا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 1 اگست 2022 کو دہشت گردی ہر طرف پھیل گئی اور یہ رپورٹ آئی کہ دہشت گرد افغانستان کے بارڈر سے داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے لوگ سوات، دی، بنی، شانگلہ اور مالاکنڈ میں اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے تھے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ متحد ہوئے اور بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب نے اپنی آواز بلند کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے بڑی کامیابی کی کنجی اتحاد ہے۔ پاکستانی بن کر ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، پشاور یا کوئٹہ سے ہوں۔ جب 14 اگست 2022 کو آوازیں بلند ہوئی تو دہشت گرد خود ہی بھاگ گئے۔ ستمبر یا اکتوبر 2022 میں اور کوشش کی گئی اور مجھے خاموش رہنے کی دھمکیاں دی گئیں کیونکہ ملک میں ایک بڑا کھیل کھیلا جانے والا تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی قوم کو جگایا اور لوگ دوبارہ متحد ہو کر باہر نکلے۔ اکتوبر 2022 میں مجھے پیغام دیا گیا کہ خاموش رہو اور اس مسئلے پر بات نہ کرو کیونکہ ہم صوبات آنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے انہیں کہا تو کیا ہوا، کیا ملک کے دوسرے حصوں کے لوگ ہمارے نہیں؟ میں نے اپنے عوام کے لیے آواز اٹھائی۔ جنوری 2023 سے ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ آنکھیں کھلی رکھیں کیونکہ وہ دوبارہ یہی کرنے کی کوشش کریں گے اور صوبات سمیت دیگر علاقوں کے راستے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے ذریعے داخل ہونے اور دہشت گردی پھیلانے کی کئی کوششیں کی لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ جب میں نے جنوبی اضلاع میں امن کی بات کی تو میرے سر کی قیمت مقرر کر دی تاکہ مجھے قتل کیا جا سکے۔
میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ شہادتیں پیدا کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. ہمارے بہادر پختون بھائیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں صرف دولت کی لالچ میں. لیکن آج الحمدللہ کہ ہمارے علاقے میں امن ہے. میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں اور گھر نہیں جا سکتا، لیکن مجھے فخر ہے کہ ہمارے گھروں اور ہمارے علاقے میں امن بحال ہو چکا ہے. میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں. بعد میں ہم نے دہشت گردوں کو وہاں سے بھگا دیا. اگرچہ میں آج گھر پر نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں. انہیں محفوظ دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پختونخوا کے لوگ اب امن میں ہیں. میں نے جنوبی اضلاع کے لیے بھی آواز اٹھائی، لیکن میرے سر پر انعام رکھا گیا. یہ وہ وقت تھا جب قیادت نے مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور کہا، مراد سعید، اب تم پیچھے ہٹ جاؤ. ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کا مزید استعمال نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے جنوبی اضلاع کے بارے میں بات کر رہا تھا تب 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا. 9 مئی ان کا منصوبہ تھا، لیکن جب ہماری قیادت 9 مئی کے بعد خاموش رہی تو وہ جنوبی اضلاع میں داخل ہو گئے، اور آج ہم تمام جنوبی اضلاع دہشت گردی سے متاثر ہو چکے ہیں. جس طرح انہوں نے وزیرستان، لکی مروت، بارکزائی، کورم، ڈیر اسماعیل خان اور بنو کو دہشت گردی میں جھونک دیا، ہم اب ایسا دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. باجوڑ اور پختونخوا کے داخلی راستوں پر کڑی نظر رکھے. آج میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ یہ لوگ ایک بار پھر سوات، ملکنڈ، بنیر اور شانگلہ میں امن تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. پاک فضائیہ کے بیس اور چنوئی کے مسئلے پر معلومات حاصل کریں اور اس پر نظر رکھیں. مجھے بھی اس کی تفصیلات دیں تاکہ میں اس پر آواز اٹھا سکوں اور لوگوں کو دوبارہ پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلنے کے لیے کہہ سکوں. آج کا خطرہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں دوبارہ دہشت گردی پھیلائی گئی تو جن علاقوں میں انہوں نے دہشت گرد بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ پھر یہی کریں گے. اس پر پہلے سے نظر رکھے. ہمارے تمام بھائیوں کو ایک ہو کر امن بحال کرنا ہوگا. حکومت یا ریاست سے کسی امید نہ رکھے. انہیں نے جنگ چاہے کیونکہ اسی میں ان کی طاقت اور فائدہ ہے. ہم نے انہیں 2 بار بھگایا ہے اور اب ہم مزید دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. ڈیر اسماعیل خان، وزیرستان اور لکی مروت کے لوگ صوبات کو امن کی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں. آج ہم اپنی بھائیوں کے لیے احتجاج کریں گے جو دہشت گردی کی گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں چنوئی اور ایئر بیس کے جاری مسئلے کی معلومات میں بھی اکٹھی کرنی ہے. مجھے اس بارے میں آگاہ رکھیں تاکہ میں اس پر آواز بلند کر سکوں. میں اپنے تمام منتخب نمائندے، تمام ایم پی ایس، ایم این ایس اور خاص طور پر گاؤں کے کونسلوں اور ضلع چیئرمینوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں میاں مشاہد علی کو ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ بار بار امن کے لیے بات کرتے ہیں اور امن احتجاج کرتے ہیں. آپ سب کو متحد ہو کر احتجاج کرنا چاہیے. ہمارے منتخب نمائندے ڈاکٹر امجد بار بار اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور نشاط چوک پر احتجاج کرتے ہیں. اسی طرح میں دوسرے نمائندوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی عوام کی آواز بنیں. جب آپ امن کے لیے تحریک چلاتے ہیں تو آپ کو ایئر بیس کے مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے. مجھے اس بارے میں آگاہ رکھیں تاکہ میں اس پر اپنی آواز بلند کر سکوں، اور جب بھی اس معاملے پر بات ہو تو یہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہونی چاہیے. ہم یہاں سیاست کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے کھڑے ہیں. ہر پارٹی کی اپنی سوچ اور موقف ہوتا ہے، لیکن جب بات امن کی ہو تو ہم سب ایک صفحے پر ہوتے ہیں. جہاں بھی اپنی زمین اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہو ہم متحد و احتجاج کریں گے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارے حقوق اور امن ہے. ہم نے 3 سال پہلے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی. سوات میں انہوں نے بڑے منصوبوں کو ٹیکوں کے نام پر قبضے میں لینا شروع کر دیا. ہمارے پاس سوات میں دیگر بڑے منصوبے بھی تھے، لیکن انہوں نے تمام منصوبے قبضے میں لے لیے. یہاں تک کہ جو اسپتال زیر تعمیر تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا. یہ لوگ پہلے منصوبے رکوانے کے لیے دھمکیاں دیتے تھے اور پھر ترقیاتی فنڈز پر بھی قبضہ کر لیا. عمارت تو تعمیر ہو چکی
لیکن مزید فنڈنگ کو منجمد کر دیا۔ نگران حکومت نے اسپتال کے فنڈز روک دیے اور ترقیاتی منصوبے بند کر دیے۔ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے ایک عمارت بنوائی تھی، لیکن اس کے فنڈز اور سمری کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ اسی طرح جو سوات ہائی وے منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا اسے بھی روک دیا گیا۔ آپ کو ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے علاقوں میں ترقی چاہتے ہیں، ہمارے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رہنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیں امن نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں جنگ بھی جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے روک کر یہ ہمارے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اسکول اور یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، انہیں صحت کارڈ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ روک دیا گیا ہے۔ اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی ایئر بیس اور کینٹونمنٹ کے مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور امن کے لیے مضبوطی سے متحد رہے۔ ان کو ہمارے امن کو تباہ نہ کرنے دیں۔ سوات اور مالاکنڈ میں امن میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔